محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولان العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں، کچھ معروضات آپ تک پہنچانے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء، رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائے کل، احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجمع اچھا ہو، بیدار ہو تو بولنے کا بھی دل کرتا ہے۔ لوگ یہاں اس انتظار میں رہتے ہیں کہ حضرت آئیں گے تو ہم آئیں گے۔ جب تک ہم پب جی میں ذرا دو چار ٹائم وقت تھوڑا گزار لیتے ہیں، ہے نا۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نہ ہمیں اللہ کا خوف ہے، نہ حیا ہے ہماری آنکھوں میں، نہ شرم ہے ہمیں کہ ہم جائیں گے دنیا سے۔ ہماری عمریں ہیں کیا؟ 10 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 50 سال جانا ہے دنیا سے۔ جب جائیں گے تو کون سا یہی پب جی والا کالا کالا منہ لے کے جائیں گے، بے شرموں والا؟ پب جی کا گیم کھیل کھیل کے جس کا منہ کالا ہو گیا، کالا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ کون سا منہ لے کے جاؤ، بے حیائی والا؟ دین سے جڑو، دین سے اپنے اندر اسلامی ماحول پیدا کرو۔ تم جو ستائے جا رہے ہو یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پب جی کھیلا جا رہا ہے، چڑیا اڑایا جا رہا ہے، طوطا اور کبوتر پالا جا رہا ہے، مینا پالا جا رہا ہے، شکار کیا جا رہا ہے۔ یہ آج بے غیرتوں کے آج ایسے ایسے کام ہو گئے ہیں۔ گلی میں نکڑ میں بیٹھ گئے، پب جی کھیلنا شروع کر دیا، چڑیوں کو پھنسا کر کے ان کو باندھ کر کے ان سے کھیلنا شروع کر دیا۔ نہ جانے کیا کیا نوجوانوں میں خرافاتیں آتی رہتی ہیں، اور شکل دیکھو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان ہے یا کون ہے۔ مسلمان تو وہ ہے نا کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر کے پتہ کر لیا جائے کہ یہ عاشق مصطفیٰ آ رہا ہے۔ ہمارے تو چہرے کا حلیہ ہی بگڑا ہوا ہے، ہمارے تو چہرے کا حلیہ وہی بگڑا۔ میں کیا کہوں کیا کروں، اللہ اکبر۔ خدا کا خوف جب سینے سے نکل جاتا ہے نا، دل جب کالا ہو جاتا ہے نا، تو حرام و حلال کی تمیز نہیں رہتی۔ کرتا ہے حرام کام لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ کھاتا ہے حرام مگر لگتا ہے کہ میں حلال کھا رہا ہوں۔
کسی شاعر نے کہا تھا کہ امیر شہر سے مزدور نے کہا مالک، امیر شہر سے مزدور نے کہا مالک ہمیں تو نیند ہماری تھکن سے آتی ہے. ہاں، جو مزدور لوگ ہیں دن بھر کام کرتے تھک جاتے سو جاتے ہیں، امیر لوگ ہیں گولی کھاتے پھر بھی نیند نہیں آتی. ہاں، تو کہا کہ امیر شہر سے مزدور نے کہا مالک، تھوڑا کم کرو، ہلکا سا کرو، ہلکا سا. امیر شہر سے مزدور نے کہا مالک ہمیں تو نیند ہماری تھکن سے آتی ہے، اور خدائے پاک کا شکر ہے، انعام ہے یہ، حلال کھاؤ تو خوشبو بدن سے آتی ہے. حلال کھاؤ تو خوشبو بدن سے آتی ہے. جو کھاتا حرام کا ہو، جو کرتا حرام والا کام ہو، وہ دین سے کیا جڑے گا بھائی؟ اس کے دل میں خدا اس کے رسول کا خوف کیا آئے گا؟ اسے ایسی محفلوں سے کیا غرض ہے جس کا دل کالا ہو چکا ہے، جس کے دل میں ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کا چراغ جن کے سینوں میں محفوظ جلا ہے. اس کا دل چاہے گا کہ ایسی محفلوں میں آئے، دین سے جڑیں، اسلام سے جڑیں، دینی ماحول سے جڑیں. ان کا دل چاہے گا نا. جس کا دل کالا ہو چکا ہو وہ کیا جڑے گا؟ نوجوانوں، اگر دل کالا ہو گیا تو صاف کرو. بازار سے صابن لاتے ہو کپڑا صاف کرنے کے لیے، میل کو بھگانے کے لیے، تاکہ کپڑا ہمارا صاف ہو جائے، ستھرا ہو جائے، لوگوں کی نظروں میں اچھا بن جائیں. لوگ کہیں کہ دیکھو تو صحیح، کپڑا پہنا ہے تو گندا میلا نہیں پہنا ہے، بلکہ کپڑا صاف و شفاف پہنا ہے. تو کپڑے کو صاف کرنے کے لیے بازار سے صابن کی ضرورت پڑتی ہے، اور دل کو صاف کرنے کے لیے، دل کے میل کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے اور اولیاء کے ذکر کی ضرورت پڑتی ہے. تو دل کا زنگ ہے، اس سے صاف کرنے کے لیے اللہ والوں کے ذکر کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے جس طریقے سے کپڑوں کو صاف کرتے ہو، اپنے دل کو بھی صاف کرو. دل کا میل صاف ہوگا تو کسی کو تکلیف نہ دو گے، کسی کے مال کو ہڑپو گے نہیں، کسی یتیم کو ستاؤ گے نہیں، کسی بیوہ کو تکلیف نہیں دو گے، کسی عورت کے اوپر بری نظر نہیں ڈالو گے، کسی کی لڑکی کے ساتھ برے کام سے بچو گے، ہر برائی سے بچو گے. اگر دل صاف ہوگا، اور اگر دل میں کالا ہو تو پھر تمام برائیاں جنم لینی شروع ہو جائیں گی. اس لیے دل کو صاف کرنا ہے. کمی آ گئی ہے، آ جاؤ ایسی محفل میں، اللہ کا ذکر ہوگا، رسول کا ذکر ہوگا، اللہ والوں کا ذکر ہوگا، تمہارے گناہ دھلتے چلے جائیں گے، دل صاف ہوتا نظر آئے گا. قرآن میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحسنات یذہبن السیئات. اللہ فرماتا ہے قرآن میں بے شک نیکیاں، اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی، مٹا دیتی ہے. اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی تمہارے نیک عمل تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. اگر گناہ ہو گئے ہیں، گناہ انسان سے ہی ہوتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے. اللہ نے انسان کو بنایا، مسلمان بنایا، گنہگار ہے، توبہ کرے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو غلطی ہوئی ہے تو آ جاؤ رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تمہارے توبہ قبول فرمائے گا، گناہوں کو معاف فرما دے گا. آئیے، باتیں تو بہت ساری ہو گئی. سب سے پہلے منقبت کے 2-3 شعر سماعت کر لیں آپ لوگ، پھر انشاءاللہ الرحمن جو ہمارا موضوع ہے اس پہ ہم لوگ بڑھیں گے انشاءاللہ. بس آپ لوگوں کو میرے ساتھ جو ہے نا یا غوث اعظم کہنا ہے، کہیں گے نا انشاءاللہ. پڑھ دوں؟ کہیں نا سبحان اللہ. شیدا تمہارا ہے، شیدا تمہارا ہے یہ سارا عالم، شیدا تمہارا ہے یہ سارا عالم. یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، کہنا میرے ساتھ. شیدا تمہارا ہے یہ سارا عالم،
یا غوث اعظم 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 یا غوث. اور ذرا زور سے بھائی، میری آواز بیٹھ رہی ہے، آپ لوگ مت بیٹھیے، آپ لوگ کھڑے رہیے، بالکل چارجنگ فل 100 پہ 100 کیجئے اور زور سے جو ایئرٹیل کا ٹاور نیٹ ورک ہے نا اس نیٹ ورک کو لے کے آئیے، جیو فیو کو باہر رکھیے، بالکل ایئرٹیل کے نیٹ ورک کے ساتھ ایک دم چارجنگ فل کے ساتھ میرے ساتھ مل کے پڑھیں. یا غوث اعظم 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 یا غوث اعظم. شیدا تمہارا ہے یہ سارا عالم یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث. وقت ولادت وقت ولادت تھے قرآن کے حافظ، ماں کے شکم میں تھے ماں کے محافظ. وقت ولادت تھے قرآن کے حافظ، ماں کے شکم میں تھے ماں کے محافظ. تم ہو ولایت کے تم ہو ولایت کے مینار محکم یا غوث اعظم 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 یا غوث اعظم. بچپن میں بغداد پڑھنے کو جائے، بچپن میں بغداد پڑھنے کو جائے، ڈاکوں کو ڈاکے سے توبہ کرائے. بچپن میں بغداد پڑھنے کو جائے، ڈاکوں کو ڈاکے سے توبہ کرائے. سچ سچ بتاتے ہیں سچ سچ بتاتے ہیں صدری میں درہم یا غوث اعظم یا غوث اعظم. شیدا تمہارا ہے یہ سارا عالم یا غوث اعظم یا غوث اعظم. اور زور سے پیچھے والے یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم. رمضان کی پہلی کو تشریف لائے، رمضان کی پہلی کو تشریف لائے، رکھ کر کے روزہ جہاں کو بتائے. رمضان کی پہلی کو تشریف لائے، رکھ کر کے روزہ جہاں کو بتائے. ہے پہلی تاریخ ہے پہلی تاریخ ماہ مکرم یا غوث اعظم یا غوث اعظم. شیدا تمہارا ہے یہ سارا عالم یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم. جو صدیوں کے مردے تھے ان کو جلایا. ایک ایک شعر بھاری ہے یار، ہر شعر جو ہے نا سبحان اللہ کتاب کے حوالے دلیل کے حوالے سے اللہ اکبر. یا غوث اعظم یا غوث اعظم. جو صدیوں کے مردے تھے ان کو جلایا، جو صدیوں کے مردے تھے ان کو جلایا. صداکم بِإِذْنِ اللہ جب ہے لگایا. جو صدیوں کے مردے تھے ان کو جلایا. صداکم بِإِذْنِ اللہ جب ہے لگایا. تم ڈالتے ہو بے دم میں بھی دم یا غوث اعظم یا غوث
تم ڈالتے ہو بے دم میں بھی دم، یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم۔ اور بچوں کی آواز آ رہی ہے، بڑوں کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ سب سو رہے ہیں کیا؟ پڑھے نا، یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم۔ احمدی احمدی کو ہر وقت رہتا نشہ ہے، جس سمت دیکھے وہ روزہ تیرا ہے۔ احمدی کو ہر وقت رہتا نشہ ہے، جس سمت دیکھے وہ روزہ تیرا ہے۔ ایسا پلا دی ہے ایسا پلا دی ہے آنکھوں میں زمزم، یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم۔ شیدا تمہارا ہے یہ سارا عالم، یا غوث اعظم یا غوث اعظم۔ لگے کہ یار تمہارے محلے میں پروگرام پڑھے نا، یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیند آ رہی ہے؟ نیند آ رہی ہے؟ پھر حضرات محترم، ہم لوگ آئے ہیں آج بڑے پیر کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے۔ بڑے پیر ہیں، سبحان اللہ، پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، ہم سب کے دستگیر ہیں۔ اس پیر کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے آئے ہیں کہ ان کے تعلق سے ہم صبح قیامت تک بولتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، یاد کرتے رہیں، ان کا تذکرہ کرتے رہیں، ان کے تعلق سے لکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، قیامت کی صبح تک۔ قیامت آ جائے گی، بولتے بولتے زبانیں ہماری تھک جائیں گی، مگر ذکر غوث ختم نہ ہوگا۔ زبانیں ہماری تھک جائیں گی مگر ذکر غوث ختم نہ ہوگا۔ جس بڑے پیر کا ذکر کرتے کرتے ہم تھک جائیں، قیامت آ جائے، ذکر ختم نہ ہو تو بتاؤ اس بڑے پیر کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار غوث پاک اپنے نانا جان کے بہت ساری باتوں میں مثلیت رکھتے تھے، بہت ساری چیزوں میں مثلیت۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ سرکار کی طرح، میں نے کل بھی کہا، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ سرکار کی طرح کچھ ایسی باتیں جو سرکار کی زندگی میں بھی آئی اور غوث اعظم کی زندگی میں بھی آئی۔ جیسا کہ میں نے کہا، سرکار کے آنے سے پہلے سرکار کا چرچا اور غوث کے آنے سے پہلے غوث کا چرچا۔ سرکار ماں کے پیٹ میں ہے تو قلم کی آواز کو سن رہے ہیں، غوث ماں کے پیٹ میں ہے تو باہر والے کی آواز کو سن رہے ہیں۔ سرکار آئے تو سراپا معجزہ بن کر آئے اور غوث آئے تو سراپا کرامت بن کر کے آئے۔ نبی گزر جائیں تو معجزہ، نبی انگلی کا اشارہ کر دے تو معجزہ، نبی تھوک دے تو معجزہ، نبی بول دے تو معجزہ، نبی چلے تو معجزہ، نبی اٹھے تو معجزہ، نبی بولے تو معجزہ، نبی تھوکے تو معجزہ، اور غوث چلے تو کرامت، غوث اٹھے تو کرامت، غوث بولے تو کرامت۔ ارے ہم اور آپ کیا، علماء فرماتے ہیں سرکار غوث پاک کے کرامتوں کے حوالے سے کہ جس طریقے سے
موتی کو توڑ دو تو ایک ایک دانہ ایک ایک کر کے بکھرتا رہتا تھا۔ میرے غوث جب چاہتے تھے کرامتوں کا ظہور اس طریقے سے ہوتا تھا جس طریقے سے موتی کے دانے ٹوٹ کر کے تسبیح ٹوٹ کر کے ایک ایک دانے اس تسبیح سے گرتے نظر آتے ہیں۔ یہ میرے غوث کی کرامتیں ہیں، سبحان اللہ۔ یہ میرے غوث کی، نبی آئے سراپا معجزہ بن کر آئے، غوث آئے تو سراپا کرامت بن کر کے آئے، سبحان اللہ۔ آئے ہائے ہائے سبحان اللہ۔ میرے غوث، آپ کے غوث، ہم سب کے غوث۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے غوث پاک کی ولادت، ہے نا، اور آپ کا بچپن۔ آئے ہائے ہائے سبحان اللہ۔ غوث پاک کی ولادت۔ میرے مصطفیٰ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب کا حال کیا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تھا، سوتیلی ماں کے ساتھ نازیبہ سلوک کیے جاتے تھے، ہے نا بھائی، غلاموں کو مارا جاتا تھا، عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ صرف عورتوں کا کام یہ تھا کہ ان سے اپنی خواہشات، اپنی ہوس کو پوری کی جائے، بس یہی قدر و منزلت تھی عورت کی۔ شوہر مر جائے تو عورت کو شوہر کے چتا پر لٹا کر جلایا جاتا تھا۔ شوہر مر جائے تو عورت کو گنجا کر کے گدھے پہ بٹھا کر کے پورے شہر میں گشت کرایا جاتا تھا۔ سرکار کے آنے سے پہلے ہر طرف کفر کا بادل چھایا ہوا تھا، شراب نوشی عام تھی، عیاشی عام تھی، بدکاریاں عام تھی، زناکاریاں عام تھی، سوتیلی ماں کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا جاتا تھا، سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا جاتا تھا۔ ساری خرابیاں میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے موجود تھی۔ مصطفیٰ کیا آئے، عورتوں کو اس کے حقوق مل گئے۔ مصطفیٰ کیا آئے، ساری گھٹائیں کفر کی چھٹنے لگی۔ مصطفیٰ کیا آئے، ساری خرابیاں دور ہوتی نظر آئی۔ مصطفیٰ کیا آئے، ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ مصطفیٰ کیا آئے، باپ بیٹی کی محبت کو بتایا۔ مصطفیٰ کیا آئے، ماں بیٹے کے حقوق کو بتایا۔ مصطفیٰ کیا آئے، ایسا لگا امن کا پوری دنیا گہوارہ بن چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کیا آئے، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ اور یہی حال سرکار غوث پاک کا ہے۔ سرکار غوث پاک کے اس دنیا میں آنے سے قبل آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، آپ کو معلوم چلے گا میرے غوث پیا کے اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کا حال کیا تھا، بغداد کا حال کیا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین زمانہ کو تو چھوڑو، جو مڈل کلاس کے لوگ تھے وہ بھی اپنے گھروں میں یہودی اور عیسائیوں کے 300 سے لے کر کے 500 تک کی لڑکیوں کو اپنے گھر میں رکھتا تھا۔ ننگا ناچ کیا جاتا تھا، عورتوں کو نچایا جاتا تھا، ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جاتا تھا۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، میرے غوث پاک کے اس دنیا میں آنے سے پہلے حال اتنا برا تھا کہ محراب و منبر کے جو امام تھے ان جلیل القدر اماموں کو نکال کر کے ان جلیل القدر اماموں کو منبر و محراب سے اتار کر کے یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے لوگوں کو چڑھا رکھا تھا۔ سرکار کی توہین ہوتی تھی منبر پر علل اعلان۔ بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ ایسے عالم میں ہر طرف جہاں پر کفر اور گمراہی چھائی ہوئی تھی، عالم یہ تھا شراب نوشی عام تھی، زناکاری عام تھی، بدکاری عام تھی، ہر طرف برائی کا دورہ تھا۔ ایسے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح نہیں بلکہ ابو صالح کے گھر میں، خیر نہیں ام الخیر کے گھر میں ایک بیٹا پیدا کیا، جس بیٹے کو پوری دنیا عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔ سرکار غوث چاہے، ایسا لگا دنیا کی تقدیر بدل گئی، ایسا لگا جو ساری بلائیں تھی، جو ساری پریشانیاں تھی، جو ساری خرابیاں تھی، وہ جو زناکاریاں تھی، ایک ایک کر کے مٹی چلی گئی، اور جو اندھیرا تھا وہ ختم ہوا، اور نور کی روشنی سے پوری دنیا تابناک ہوتی نظر آئی۔
سرکار غوث پاک پیدا ہوئے کس کے گھر میں؟ صالح نہیں، اس لیے کہ اگر صالح ہو باپ اور خیر ہو ماں، صالح کا معنی ہوتا ہے نیک. کیا ہوتا ہے؟ نیک. نیک آدمی کو صالح کہتے ہیں. غوث پاک کے ابا کا نام کیا تھا؟ ابو صالح. کیا تھا؟ ابو صالح، نیکوں کا باپ. ہاں، اور ماں کا نام کیا تھا؟ خیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ارے نہیں پوچھتا، خیریت تو ہے؟ اچھے ہیں بھائی. خیر کا معنی اچھا، بھلا، بہتری. ہاں، آپ کی ماں کا نام خیر نہیں، ام الخیر، بھلائی کی ماں. ہاں، ماں کا نام کیا ہے؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ارے ضرور سے بولنا بھائی. ہاں، یاد نہیں تو یاد کر لو، ہے نا. باپ کا نام کیا تھا سرکار غوث پاک کے؟ ابو صالح، نیکوں کا باپ. اے ہے ہے سبحان اللہ. ہاں، زور سے بولے نا. نیکوں کا باپ ابو صالح، اور ماں کا نام خیر کے معنی بھلائی، اچھائی، بہتری. ام الخیر، بھلائی کی ماں. اے ہے، باپ نیکوں کا باپ، ماں بھلائی کی ماں، اچھائی کی ماں. اگر باپ صالح ہو، ماں خیر ہو، تو بیٹا ولی ہوتا ہے. ہاں، ذرا زور سے اور ذرا زور سے کہے نا، یا غوث المدد. ہاں، حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. تجھے تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تو ہے ایسا رب کا ولی غوث اعظم. اگر باپ صالح ہو، ماں خیر ہو، تو بیٹا ولی ہوتا ہے. اور باپ ابو صالح ہو، ماں ام الخیر ہو، تو بیٹا عبد القادر پیدا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں سرکار غوث پاک کے باپ کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا؟ سنا ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو نا بھائی. ارے سرکار غوث پاک کی ولادت نرالی. سبحان اللہ. ابھی تو موضوع پہ آیا ہی نہیں ہوں میں ابھی تو جو ہمارا جو موضوع ہے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ولادت، ہے نا. میرے غوث کے کیا کہنے. سبحان اللہ. میرے غوث کے جو والد ہیں ان کے بھی کیا کہنے. سبحان اللہ. غوث پاک کے ابا کا نام کیا بتایا میں نے؟ ذرا زور سے. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. کیا نام تھا؟ ہاں، یاد رکھیو بھیا، ہمارے غوث کے والد کا نام ہے. سبحان اللہ. کیا نام ہے؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. جنگی دوست مطلب جنگ کو دوست رکھتے تھے. جنگ سے مراد علماء نے کہا ہے اپنے نفس سے جنگ. کس سے جنگ؟ اپنے آپ سے. ہاں، ہم جنگ کرتے ہیں باپ سے، ہے نہیں؟ ہے نا. تیرے گھر نہیں رہوں گا، اب میں جوان ہوں، دیکھ تو کیا کرتا تو، تیرے بڑھاپے کا سہارا ہوں. ہاں، مجھے بھگائے گا تو کھائے گا کیا؟ میں ہی لا کے ڈالوں گا. اب باپ کو دھمکی. ہاں، باپ کما کجا کے پورا خون ختم کر کے تم کو جوان کیا، تمہارا خون گرم ہوا، اب وہ خون گرم باپ پہ ہی برس رہا ہے. ہاں، ہے کہ نہیں ہے؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. اپنے آپ سے جنگ، اپنے نفس سے جنگ، دل سے جنگ. دل کہتا حلوہ کھا کر نہیں کھاؤں گا، دل کہتا بازار جا کر نہیں جاؤں گا، دل کہتا برا کام کر نہیں کروں گا، تجھ سے جنگ ہے میری، اچھا کروں گا، نماز پڑھوں گا. بیٹھ جا بیٹا، کتنی مار ملے گا، بس کر لے بابا. کیا کہا؟ نفس سے جنگ. کس سے جنگ؟ نفس سے جنگ. اس لیے کہا جنگی دوست. کیا کہا؟ اچھا، آپ لوگ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ زور سے بولو نا بھائی. آپ لوگ خاموش ہوتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے شاید میں خاموش ہو جاؤں. ہاں، یہ شہر محبت ہے، ذرا محبت کی بات ہو یار. ہاں، اپنے آپ سے جنگ. نام کیا؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. بڑے پائے کے بزرگ. سبحان اللہ. میں نے کہا نا
باپ جب ابو صالح ہو، اماں ام الخیر ہو، تو بیٹا عبد القادر ہوتا ہے۔ سرکار غوث پاک کی ماں کبھی کسی غیر محرم کو دیکھی نہیں۔ ابھی آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، ابھی رک جاؤ یہاں پہ، آگے بتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے والد ابو صالح موسیٰ، زور سے بولو نا یار، جنگی دوست، بڑے پائے کے بزرگ، بڑے ریاضت مجاہدہ کرنے والے، تقوی و طہارت، ہمیشہ اپنے نفس سے لڑتے رہتے۔ سیر کے لیے نکلے، کیا کرنے کے لیے نکلے؟ سیر کے لیے نکلے۔ سیر کرتے جا رہے ہیں، جو کچھ توشہ تھا لے کے گئے تھے ختم ہو گیا، کھانے کو کچھ نہیں۔ اب عالم یہ کہ دریا کے کنارے چلے جا رہے ہیں، کھانا ختم ہے، توشہ ختم ہے، آنکھیں ٹمٹما رہی ہے، آنکھیں ٹمٹما رہی، کھانے کو کچھ بھی نہیں، پانی پی پی کے کب تک گزارا ہوگا؟ ایسے سچویشن میں شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے تم حرام بھی کھا سکتے ہو، اپنی جان، یہ نہیں پیٹ بھر کے، بھائی یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے، اتنا کہ جس سے تمہاری جان بچ جائے، اتنا کھانے کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ ایسی سچویشن میں پہنچ گئے، کھانے کو کچھ نہیں، آنکھیں بالکل ٹمٹما رہی ہیں، بھوک کی وجہ سے پریشان ہے۔ دیکھا کہ دریا سے ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، بھوک بہت زوروں کی لگی تھی، سیب کو اٹھایا، کھانا شروع کر دیا، سیب کو اٹھایا، کھانا شروع کر دیا۔ سیب کو کھایا، جیسے ہی کھایا دل میں خیال پیدا ہوا، ابو صالح یہ تو نے کیا کیا؟ جو سیب تھا نہ جانے کس کا تھا، کیا اس سے اجازت لی؟ اس سے پوچھا؟ بغیر پوچھے سیب کھایا؟ یہ تو حرام ہے، یہ تو حرام ہے۔ اس سیب کے کھانے کی وجہ سے جو تمہارے جسم میں خون بنیں گے، وہ جو حرام کا خون بنے گا، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اللہ اکبر، اللہ کی عبادتوں میں مزہ کیسے آئے گا؟ رب کی بارگاہ میں جواب کیا دو گے؟ جب رب کی بارگاہ میں وہ کہے گا مولا میرا سیب بہتا ہوا گیا تھا، فلاں شخص نے میرے سیب کو اٹھا کر کھایا تھا، تو رب پوچھے گا اے ابو صالح، اپنے نفس سے جنگ کرنے والا جنگ کیوں نہیں کی؟ اپنے آپ سے، اپنے نفس سے جنگ کیوں نہیں کی؟ تم نے کسی کے پرائے کے سیب کو اٹھا کر کھایا کیسے؟ تو جواب کیا دوں گا؟ اسی خوف سے دل کانپنے لگا، جسم پورا وجود کانپنے لگا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کیا؟ کانپتا ہے کیا؟ ہمارا تو کہتے بس میٹھا میٹھا گھپ گھپ کڑوا کڑوا تھو تھو، جو آ رہا آن دو، ہے نا؟ آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، ہے نا؟ جو آ رہا آن دو، مرے گا تو وہ اپنے کیا کرنا، بھوکا رہے گا تو وہ کچھ نہیں رہے گا اس کے گھر میں، ہمارا گھر تو بھر رہا ہے نا، ہماری جیبیں تو بھر رہی نا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اسے کیا تکلیف ہے، ہمیں اس کی تکلیف کا احساس نہیں، ہم اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں۔ میرے دوست جانا ہے، جانا تو ہے، جانا ہے نا؟ جانا ہے کہ نہیں؟ کس کو نہیں جانا؟ ہاتھ اٹھائے تو مجھے ذرا بتائے تو۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج اس کی کل ہماری باری ہے۔ جانا تو ہے، جب جاؤ گے تو پھر کیا بولو گے؟ پھر بس اچھے سے ہوں گی دھلائی، صرف ایکسل ڈال کے۔ سمجھ بات؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ان برائیوں سے بچیے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اللہ جب ہم سے سوال کرے تو ہم اس انداز سے جائیں کہ مولا بس تیری رحمت کے سہارے ہمیں بخش دے، بس یہ ہو، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں سرکار کی غلامی کے طفیل جنت کا پروانہ عطا کر دے۔ اب دل میں خیال آیا، جسم پر وجود لرزنے لگا، کیا جواب دوں گا مولا کو؟ خیال آیا کہ سیب جو بہتا ہوا آ رہا ہے،
تو کسی پیڑ سے تو گرے ہوں گے تو بہتا ہوا آ رہا ہے، تو چلو چلتے ہیں اسی پانی کے بہاؤ کے ذریعے، جو پانی بہتا آ رہا ہے اسی طرح الٹے پاؤں چلتے ہیں، جہاں سے وہ سیب گرا ہوگا اس پیڑ والے، درخت والے، اس باغ کے مالی سے جا کر کے ہاتھ جوڑ لیں گے، چلے جائیں گے، کہیں گے حضور مجھے معاف کر دے۔ اب آگے بڑھے، بڑھتے 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 بہت دور پہنچے، دیکھا کہ ایک باغ کا ایک سیب کا درخت اس ندی کے کنارے ہے، اور اس کے کچھ شاخیں ندی کے اوپر جھکی ہوئی ہیں اور سیب وہاں سے گر رہے ہیں۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ سیب بہتا ہوا یہیں سے آیا ہے۔ باغ کے اندر گئے اور باغ کے مالی کو پوچھنے لگے کہ باغ کا مالی کون ہے۔ دیکھا کہ باغ کا مالی ایک بوڑھا شخص، ایک ضعیف شخص ہے، دنیا جنہیں حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ کے نام جانتی ہے۔ قریب گئے اور جانے کے بعد کہا حضور ایک کام سے آیا ہوں۔ کیا کہا؟ ایک کام سے آیا۔ کہا کام کیا؟ کہا کام یہ، آپ کے باغ سے ایک سیب بہتا ہوا اس ندی سے میرے پاس پہنچا تھا، میں بھوک کی شدت سے تڑپ رہا تھا، بغیر آپ سے پوچھے میں نے سیب کو کھا لیا ہے، حضور میری اس غلطی کو معاف فرما دے، اس لیے کہ اگر آپ معاف نہ کریں گے وہ سیب جب خون بنے گا تو میرے جسم میں جو خون آئے گا وہ خون حرام کا قطرہ ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بدن میں جس سیب کی وجہ سے خون آئے وہ خون حرام کا ہو، بلکہ میں چاہتا ہوں میرے وجود میں جو خون ہو وہ حلالی خون ہو، تاکہ میری عبادتیں قبول ہو، میری دعائیں قبول ہو۔ بزرگ سمجھ گئے کہ نوجوان کوئی عام نوجوان تو ہے نہیں، یہ نوجوان کوئی عام نوجوان تو ہے نہیں، ایک سیب کے لیے اتنی دور سے چل کے آیا ہے، کوئی عام تو نہیں ہے، خاص ہے۔ کہا معاف نہیں کرتا۔ کیا کہا؟ نہیں کرتا۔ بولے کیا کرنا حضور؟ 12 سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرو۔ کتنے سال تک بھائی؟ آپ کرتے کیا؟ ہاں کریں گے کیا؟ ہم تو جا رہے، ایک سیب کے اتنا کر رہا ہے تو جا لے پیسہ۔ ہاں یہاں کتنے کھاجا ڈکار نہیں آتی مجھے، اتنے کھا جا رہا ہوں میں، ایک سیب کے لیے بول رہا ہے۔ کس کے مال ہڑپ کے کھا جا رہا، ڈکارے بھی نہیں لے رہا میں، تو یہ ایک سیب کے لیے؟ ہاں مگر میرے دوست دل جب صاف ہو نا، میں نے پہلے کہا نا، تب حرام و حلال کی تمیز ہوتی ہے۔ ہاں دل اگر کالا ہو تو پھر حرام بھی آن دو، حلال بھی آن دو، ہے نا۔ آج کل نیتا لوگوں کا، وہاں بڑے لوگوں کا یہی حال ہے، میلاد کو حرام کہیں گے، میلاد کا کھانا حرام کہیں گے، غوث کی 11ویں حرام کہیں گے، مگر بیٹھ کے پھر کھائیں گے، تو یہ حرام خور ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو حرام کرا اسی کو کھا رہا ہے تو حرام ہی تو کھا رہا ہے، تو جو حرام کھائے وہ حرام خور ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں پکا ہے نا؟ ہائے ہائے ہائے، تو حرام خور ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم اور آپ تو کیا کہتے کہ کیا ایک سیب کے لیے کر رہا، نہیں کرتا بھائی، جا جو کرنا کر لے، مگر عبادتیں تبھی قبول ہوتی ہے جب دل حرام سے پاک ہوتا ہے، وجود جب حرام سے پاک ہوتا ہے نا تو عبادتیں قبول ہوتی ہے۔ کہا 12 سال تک کم و بیش رکھوالی کرنی ہے۔ کہا مجھے منظور ہے۔ ایک سیب کی معافی کے لیے کتنے سال تک؟ 12 سال تک جھاڑوں میں پانی دیتے رہے، صاف کرتے رہے، پانی دیتے رہے، باغ کی رکھوالی کرتے رہے، دیکھ بھال کرتے رہے، جو کرنا تھا 12 سال تک کیے۔ جب 12 سال مکمل ہوئے تو پھر آئے بات، حضور اب غلطی معاف کر دیں، حضور اب غلطی معاف، 12 سال آپ نے کہا تھا، میں نے 12 سال خدمت کر لی، اب معاف کر دیں۔ کہ اب بھی نہیں کرتا۔ کیا کہا؟ ہمارے تمہارے ہوتے تو 12 سال کیا نا، اب ہو گئی، اب جا، ہے کہ نہیں، میں نے معافی مانگنا، ہو گیا، جان دے، جو ہوگا دیکھا جائیں گے، اپنے کیا ہے سوچ لیں گے وہاں پہ، مرنے کے بعد کیا سوچیں گے بھائی؟ ہاں مرنے کا سوچیں گے؟ ارے زندگی میں سوچو تب جا کے کچھ کام آئے گا نا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہاں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کرو۔ تو کہا کہ
نہیں کرتا. کہا حضور کیا کرنا؟ کہا ایک شرط اور ہے. کہا کیا؟ کہا ایک شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے. تم کو میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا. ہاں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا. ہمارے نوجوان کریں گے کیا؟ آج کل کے نوجوانوں کا حال یہ باپ ماں بھائی چچا پھپھا تایا ماموں خالو خالہ سب دیکھ کے آئے تو بھی کہتے ہیں جب تک کینڈیڈیٹ نہیں جائے گا کنفرم نہیں ہے. ہاں صحیح بول رہا غلط بول رہا ہوں بھائی؟ جو کینڈیڈیٹ ہے ہمارا جب تک یہ نہیں دیکھے گا آئی ایم ناٹ سکسیس. نہیں، یہ کینڈیڈیٹ جائے گا دیکھے گا پرکھے گا کیا پڑھتی تو، کیسا پڑھتی تو، کتنا پڑھتی تو، کیا کھاتی تو، شوق کیا ہے تمہارے، کیا کیا سارا یہ پوچھے گا نا بیچارہ. وہ اس کو نہیں پوچھ سکتی مگر یہ ضرور پوچھے گا. اس کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، اس کو پوچھنے کا حق ہے. پہلے کا زمانہ تھا، ہمارے دادا دادی کی بات کر رہا ہوں میں. ہماری چچا دادی تھی، اسے پوچھا کہ دادی تمہاری شادی کے تعلق، وہ بولی کہ ارے بابا ہم تو دیکھے بھی تمہارا دادا کیسا تھا. ماں باپ نے جہاں کرا دیا چلے گئے ہم، ہے نا؟ تھا کہ نہیں؟ بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی 20 25 50 سال پہلے کی بات دیکھیں، ہے نا؟ ماں باپ جہاں کہہ دیا لڑکی کیسی بھی ہو لڑکا تیار ہے. آج ماں باپ اوکے بیٹا، امی اوکے بیٹا، خالو اوکے، پھوپھا اوکے، تایا اوکے، سب اوکے. یہ کہتا نا ابھی میرا اوکے نہیں ہے. ماں باپ بھی بیچارے ٹھیک ہے بیٹا کرنا تجھے ہے، پالنا تجھے ہے، رکھنا تجھے ہے، تجھے ایسا کرے. اور یہ بیچارہ وہ خوبصورتی کے چکر میں جا جا کے ایسی جگہ پڑھتا ہے کہ بس ادھر شادی ہوئی تو دھمک شروع ہو گیا ہے، ادھر شادی ہوئی ادھر شروع گھر میں جھگڑے. اب ماں باپ پریشان، کہاں اتنے لاڈ پیار سے پال پوس کے بڑا کیا، پروان چڑھایا. اب بہو آئی، سوچا بہو کے ہاتھ سے گرم گرم روٹی ملیں گی، روٹی تو دور کی بات، دھتکار مل رہی ہے، دھتکار مل رہی ہے. اب ماں باپ پریشان، تو یہ اپنے چکر میں اپنے ماں باپ کو تکلیف دے رہا ہے نا؟ اپنے چکر میں ہم کریں گے ایسا؟ ہم نہیں کریں گے. ہم کو تو بس بیوٹی ہونا ہے نا، بیوٹیفل، بلکہ آج تو ڈسکی بیوٹی، سانولی سندر سی. ہم کو یہ ہونا. مگر اللہ والے جو کام کرتے تھے وہ دنیا والوں کو اپنی خواہشات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے. کہا کہ ایک شرط ہے، بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، شادی کرنی پڑے گی. اب پریشان، زندگی کا معاملہ ہے، زندگی بتانی ہے، میری شریک حیات کے ساتھ زندگی بتانی ہے. 1-2 دن کا تو کام نہیں، پوری زندگی ہے. پاؤں نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، پکڑ نہیں سکتی. زندگی کیسے گزاروں گا؟ زندگی کیسے گزاروں گا؟ ایک طرف یہ سوچ اور ایک طرف یہ سوچ، اگر شادی نہ کیا تو معافی نہیں ہے. میرے جسم میں وہ سیب اگر خون جو ہے حرام کا دوڑے گا تو خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر. کہا زندگی جیسے گزارنی پڑے، یہ چند دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، رب کو منہ دکھانا ہے. کہا حضور میں شادی کرنے کو تیار ہوں. ہاں میں شادی کرنے کو تیار ہوں. اب شادی ہو گئی. ہمارے تمہارے طرح نہیں شادی، ڈھول تاشے گاجے باجے، وہ مہندی، وہ بیل، نہ جانے کون کون سا کھیل، کبھی دلہن کو تیل، کبھی دولہے کو تیل، ہے نا؟ بہت سارے. سنت کے مطابق نکاح ہوا. اب نکاح کے بعد جیسے ہی یہ نوجوان حجرے میں پہنچا تو کیا دیکھا؟ ایک ایسی حسن کی ملکہ موجود ہے کہ جس کے حسن کے آگے اور بھی شرماتی نظر آئے. اللہ. پریشان، دوڑ کے واپس.
کہا حضور کیا کر رہے ہیں آپ, کون سا بدلہ لے رہے میرے ساتھ؟ ہاں پہلے تو ایک سیب کے لیے اتنی تکلیف دیے نا, اب جو ہے شادی بھی کرائے تو مجھے کسی دوسرے کے کمرے میں لے کے پہنچا دیے. کہا کیوں, لڑکی کے تعلق سے کیا ہوا؟ کہا حضور آپ نے کہا تھا وہ آنکھ سے اندھی ہے, کان سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھ سے لنجی ہے, پاؤں سے لنگڑی ہے, مگر میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی کی دنیا مثال دے. آپ نے فرمایا بیٹا وہی تمہاری بیوی ہے, وہی تمہاری بیوی ہے. کہا پھر آپ نے جو کہا تھا وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے میری بیٹی کے تعلق سے جو کہا تھا وہ آنکھ سے اندھی ہے, تو مطلب یہ کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا. ہماری ماں اور بہنیں بھی ذرا سبق سیکھیں نا, ہاں ہماری ماں اور بہنیں ذرا سبق سیکھیں نا. آج تو حال یہ ہے جب تک سڑکوں پہ بیٹھ کر کے بتائیں گے نہیں کہ میں کون ہوں, کس کی بیوی ہوں, کس کی بیٹی ہوں, پتہ ہی نہیں چلے گا لوگوں کو, تو پھر مزہ کیا آئے گا؟ ہاں ہے نا, لوگوں کو پتا تو چلے کہ فلاں کی بیوی ہے, فلاں کی بیٹی ہے, فلاں کی ماں ہے, فلاں کی بہن ہے, لوگوں کو پتا تو چلے. سر پہ دوپٹہ نہیں, اب باتیں یہاں کرے تو وہاں تک سنے آئے. اس لیے آج ہمارے بچے بھی ایسے ہو رہے ہیں. ہاں جب باپ ابو صالح ہو, میں نے کہا نا, اور ماں ام الخیر ہو تو بیٹا عبد القادر پیدا ہوتا ہے. ہاں تو بیٹا عبد القادر پیدا ہوتا ہے. پہلے ہوئے نا غوث پاک ہوئے, غریب نواز ہوئے, خواجہ اجمیر ہوئے, اعلیٰ حضرت ہوئے, شہاب الدین سہروردی ہوئے کہ نہیں ہوئے, امام حسن ہوئے, امام حسین ہوئے, حضرت عباس علم بردار ہوئے, اون محمد ہوئے, سب ہوئے نا. جب ماں باپ شریعت کے پابند ہو تو بیٹا بھی شریعت کا پابند ہوتا ہے. ماں باپ نیک ہو تو بیٹا بھی نیک ہوتا ہے. جب ماں باپ ہی گھر میں بیٹھ کر کے سیریل دیکھیں گے تو بیٹا کیسے نمازی ہو جائے گا؟ ہاں یہ دل کو خوش کرنے کے لیے, خالی دل کو خوش کرنے کے لیے سیریل دیکھ لیتے, ٹی وی دیکھ لیتے, سوچتے کیا ہوگا اس سے. میں نے کہا بہت کچھ ہوگا اس سے. کہا کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ ہوگا, آج تم سیریل دیکھ رہے ہو, کل تمہارا بیٹا ننگی فلمیں دیکھے گا, ہے نا. ہوتا بھی ہے کہ بیٹا باپ سے 2 قدم آگے, ہم لوگ کہتے ہیں نا ارے دیکھو اس کا بیٹا باپ سے 2 قدم آگے ہے. تو جب باپ ایسا ہوگا, ماں ایسی ہوگی, تو بیٹا بیٹی بھی. ہاں کہا نوجوان میں نے جو کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے, آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا. میں نے جو کہا تھا کہ کان سے بہری ہے, آج تک میری بیٹی نے حرام باتیں نہیں, کسی کی باتیں نہیں سنی, اللہ غلط کلمات نہیں سنے. میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی زبان سے گونگی ہے, آج تک میری بیٹی کی زبان سے کوئی غلط جملہ نہیں نکلا. میں نے جو کہا تھا کہ میری بیٹی ہاتھ سے لنجی ہے, آج تک میری بیٹی کے ہاتھ کسی غلط کام کی طرف نہیں اٹھے. جب بھی اٹھے ہیں تو نماز کے لیے, سجدے کے لیے, قرآن کی تلاوت کے لیے اٹھے ہیں. میں نے جو کہا تھا میری بیٹی پاؤں سے لنگڑی ہے, آج تک میری بیٹی کے پاؤں کسی غیر کام کی طرف, شریعت کے خلاف میری بیٹی کے پاؤں نہیں اٹھے ہیں. جب بھی اٹھے ہیں تو دین کے کام کے لیے اٹھے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ, جب ماں اتنی متقی اور پرہیزگار ہو, جب ماں اتنے وصف کی مالکہ ہو اور باپ اتنے کمال کے وصف کا مالک ہو, تو بیٹا بھی کیوں نہ مالک ہوگا؟ سبحان اللہ. بیٹا کیوں نہ عبد القادر ہوگا؟ سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے, جس دن پیدا ہوئے, آپ کی والدہ خود فرماتی ہے, کیونکہ آپ پیدا کب ہوئے ہیں؟ 1 رمضان کو. کتنی تاریخ کو؟ مطلب جیسے ہی شعبان کا مہینہ ختم ہوا, رمضان کا چاند نکلا, اس رات کو آپ کی پیدائش ہے. جب یہ بات آگے تو سن لے, پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں جب آپ پیدا ہوئے, آپ کی والدہ فرماتی ہیں آدھی رات کے وقت تہجد پڑھنے کے بعد, بچہ پیدا ہونے کو ہے, اس وقت بھی تہجد قضا نہیں ہے. سبحان اللہ. آئے ہائے ہائے. سبق سیکھیں میری ماں اور بہنیں, سبق سیکھیں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے, زندگی اپنے بچوں کی کیسے بنائی جاتی ہے.
خالی اسکول میں بھیج دینا، ٹفن ڈال دینا، بکسا لگا دینا، یہ کمال نہیں ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ اگر تعلیم دو تربیت نہ دو تو بیکار ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت ہونی چاہیے، تب جا کے بچہ اپنے سے بڑوں کا ادب کرتا نظر آئے گا۔ وقت کافی ہو چکا ہے کیا؟ تربیت ضروری ہے۔ فرماتی ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھی، اچانک دیکھا کہ زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ ایسا لگا کہ پوری زمین روشن و منور ہو گئی ہے۔ کسی ندا کرنے والے نے آواز دی، ندا دی، اے ام الخیر، تیرے بدن سے ولیوں کا سردار آنے والا ہے، تیرے پیٹ سے ولیوں کا تاجدار آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر ندا دی گئی اور کچھ دیر کے بعد درد زہر میں مبتلا ہوئی اور سرکار غوث پاک تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ جب سرکار غوث پاک تشریف لائے تو میں نے کہا رمضان کی پہلی تاریخ تھی، رمضان کی پہلی تاریخ تھی۔ اب پیدائش کے چند گھنٹوں کے بعد ہی سحری کا وقت آ گیا۔ ہاں، اب سحری کے بعد ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے، مگر غوث پاک دودھ نہیں پی رہے ہیں، غوث پاک دودھ نہیں پی رہے۔ اب جانتے ہیں ماں پریشان ہوتی، بچہ دودھ نہ پیے تو ماں بڑی پریشان رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے؟ حضرت ایک طرح کچھ پڑھ کے تو دھاگا دو، بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، پریشانی ہے نا، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، بچہ ابھی چند گھنٹے کا ہے، دودھ نہ پیے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا، تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ ماں پریشان، دودھ پلا رہی، دودھ پینے کا نام نہیں، دودھ پلا رہی، پینے کا نام نہیں۔ جب مغرب کی اذان ہوئی تو آپ نے دودھ طلب فرمایا۔ آئے ہائے سبحان اللہ، اذان ہوئی آپ دودھ پینا شروع کر دیے۔ آپ نے سوچا کہ پہلی بار ہے، ہوا ہوگا ایسا، کوئی تکلیف ہوئی ہوگی، دودھ نہیں پیا ہوگا۔ دوسرے دن پھر وہی حال، جیسے ہی سحری کا وقت ختم دودھ پینا بند، دودھ پینا بند۔ پھر مغرب کا وقت آئے تو دودھ پینا اسٹارٹ۔ ماں بھی تو ولیہ تھی نا، سبحان اللہ، اشارہ سمجھ گئی، لوگوں سے کہا مبارک ہو، میرے گھر میں جو بیٹا آیا ہے وہ بیٹا کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ وہ پیدائشی ولی ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے تو ولی بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی آئے تو نبی بن کر آئے اور غوث آئے تو ولی بن کر کے آئے، غوث آئے تو ولی بن کر کے آئے، سبحان اللہ۔ اب پورا رمضان ایسے گزرنا شروع ہوا۔ پھر عالم یہ کہ اب 29 رمضان کے وقت پھر یہی ابر آلود تھا مسئلہ، مسئلہ ابر آلود تھا، لوگ پریشان کہ بھئی اب کل روزہ رکھیں کہ کل عید کریں، کیا کریں، پریشان لوگ۔ مسئلہ جو ابر آلود ہے، اب آج کی طرح تو نہیں دوربین تھی لگا کے دیکھ لیے ہم، نیٹ پہ دیکھ لیا ہم کہ امریکہ میں ہوا کہ نہیں، عراق میں ہوا ہے کہ نہیں، لندن میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، ویسا تو نہیں تھا۔ اب مطلب ابر آلود تھا، پریشان لوگ۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی کیوں ٹینشن لے رہے ہو، پریشان کیوں ہو رہے ہو، جاؤ نا ام الخیر کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہا ہے، جو پیدا ہوتے ہی۔ اب وہ جب غوث پاک روزہ رکھ رہے ہیں تو کیا پتا کہ چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے، غوث پاک روزہ رکھ رہے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ چاند نکلا ہے۔ ہاں، بچے کو کیا پتا کہ چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے، آپ روزہ رہ رہے، اس کا مطلب بچے کو پتا ہے، ولی کو معلوم ہے کہ چاند نکل چکا ہے، روزہ رہنا ہے۔ اب ان کے پاس چلے جاؤ اور دیکھ لینا، اگر عبد القادر دودھ پیے تو سمجھ جانا کہ عید ہے، اور دودھ نہ پیے تو سمجھ جانا کہ روزہ ہے۔ آہا سبحان اللہ۔ ایک محبت کی بات کہوں، کہہ دوں، زور سے کہنا سبحان اللہ، زور سے کہے یا غوث۔ یہ محبت کی، میرے طرف سے محبت کی بات ہے کہ کہا کہ جاؤ اور جا کر کے دیکھ لو، اگر دودھ پیے تو سمجھ جائیں گے عید ہے، نہ پیے تو سمجھ جائیں گے کہ روزہ ہے۔ تو یہ میرے ذوق کی، میری محبت کی بات، اب تک لوگ عید کرتے تھے اس چاند کو دیکھ کر کے، آج عید کریں گے اس چاند کو دیکھ کر کے۔ ہاں صحیح ہے نا،
ہاں اب تک عید کرتے تھے اس چاند کو دیکھ کر کے، وہ مطلع ابر آلود ہوا، کہا اب اگر عبد القادر دودھ پی رہا ہے تو عید ہے۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا میرے غوث پاک کی شان ہے، سبحان اللہ۔ آپ کا آنا ہی کمال ہے، سبحان اللہ، آپ کا آنا بھی کمال اور آپ کا جانا بھی کمال ہے، سبحان اللہ۔ اس نرالی شان سے آپ کی ولادت ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات پیدا ہوئے، آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ پیدائش سے کچھ دیر کے بعد جب مجھے افاقہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا عبد القادر سجدے میں تھا اور دل سے آواز آ رہی تھی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی آئے دنیا میں تو سجدہ بھی کر رہے ہیں اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب جب بڑے پیر، ایک معمولی سی بات، جب بڑے پیر، وہ بڑے پیر آنے کے بعد روزہ رکھے نماز پڑھے تو جو چھوٹے چھوٹے پیر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں، ہے نا؟ آج ہے نا لوٹا شاہ، اگڑم شاہ، بگڑم شاہ، ہنگاڑا شاہ، بنگاڑا شاہ، ہاں بڑے بڑے بال، ایک ہاتھوں میں اتنا بڑا بڑا جو ہے کنگنا اور چلم پھونک رہا ہے، کون ہے؟ پیر صاحب ہیں۔ بولے کیا کر رہے ہیں؟ بولے حضرت ابھی پہنچے ہوئے ہیں۔ کہاں پہنچے ہوئے؟ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ہاں بھائی، کوئی بھی شریعت کا تارک، شریعت کو چھوڑنے والا پیر نہیں ہو سکتا، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، ولی کے لیے۔ اب میں جس دن سرکار غوث پاک کے علم کے حوالے سے بھی ایک موضوع ہے ہمارا، جب گفتگو کروں گا انشاءاللہ تو میں بتاؤں گا کہ ولی کے علم میں ہونا کتنا ضروری ہے، کیا ہے، انشاءاللہ بیان کروں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا سجدے میں ہے، سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک کے ولادت سے پہلے، ولادت کے دن یا رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ ابو صالح تمہارے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو اللہ کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے، سبحان اللہ۔ ہاں ہمارے مصطفیٰ نبی آئے تو انبیاء بشارت دیں، جنگل کے جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، جنتی حوریں آ کر کے مبارکباد پیش کرے، فرشتے آ کے مبارکباد پیش کرے، حوا و مریم آ کر کے مبارکباد پیش کرے، اور یہاں پر غوث آئے تو نبیوں کا تاجدار آ کر کے بشارت دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ نبیوں کا سلطان وہ آ کر کے بشارت دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب سنیں، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جس رات سرکار غوث پاک پیدا ہوئے اس رات 11ویں شریف، اس رات جو ہے پورے شہر گیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 1100 بچے پیدا ہوئے، اور اللہ نے غوث پاک کے طفیل جن جن کو بچے دیے اس رات میں 1100 کے 1100 بچے بیٹی نہیں بلکہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ یعنی اس رات 1100 بچے پیدا ہوئے اور 1100 کے 1100 بیٹا پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ اور صرف یہ نہیں کہ بیٹا پیدا ہوئے بلکہ غوث پاک کے طفیل اللہ نے ان تمام 1100 بچوں کو ولایت سے بھی نوازا، سبحان اللہ۔ یعنی 11 کے 1100 اللہ کے ولی بن گئے، سبحان اللہ۔ غوث پاک آئے تو 1100 بچے ولی بن جائیں، سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے غوث پاک کو اپنا محبوب جو بنا لیا ہے، سبحان اللہ۔ حضور پاک نے غوث پاک کو اپنا محبوب جو بنا لیا ہے، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے ہم کھیلیں، ہم مدرسہ جائیں، ہم کھیلیں تو کھلونے سے، ہم مدرسہ جائیں تو باپ لے کر کے جائے، بھائی لے کر کے جائے، پھپا لے کر کے جائے، ماں لے کر کے جائے، مگر غوث جا رہے ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا یا غوث اعظم دستگیر آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے بچپن میں ہی پتا چل گیا تھا کہ میں ولی ہوں۔ کہا کیسے پتا چل گیا؟ کہا ایسے پتا چلا، جب میں مدرسہ جاتا تھا، پڑھنے جاتا تھا مکتب میں، تو فرشتے کہتے تھے اے لوگوں، اے بچوں ہٹو، عبد القادر اللہ کا ولی آ رہا ہے۔
عبد القادر اللہ کا ولی آ رہا ہے، میں فرشتوں کی آواز سنتا تھا، فرشتے میری انگلی تھام کر لے کر جاتے تھے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جس بچے کو فرشتے لے کر کے جائیں مدرسے میں، جس بچے کے لیے فرشتے کہیں جگہ چھوڑ دو، وقت کا ولی آ رہا ہے، وقت کا قطب آ رہا ہے، جس کے بچپنے کا یہ عالم ہو، اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا، جس کی جوانی کا یہ عالم ہو، اس کے ضعیفی کا بڑھاپے کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میرے غوث کی شان ہے، سبحان اللہ، یہ میرے غوث کی ولادت ہے، اور یہ میرے غوث کا بچپنا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ قیامت آ جائے گی، ہم غوث کا چرچا کرتے رہیں گے، غوث غوث کرتے رہیں گے، غوث غوث کرتے 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 قیامت آ جائے گی، ہماری زبانیں تھک جائیں گی، مگر غوث کی فضیلتیں، غوث کے مناقب وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے غوث پاک سے محبت کیجیے، غوث پاک سے جڑیے، غوث پاک سے عقیدت رکھیے۔ سرکار غوث پاک آپ کی ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو، ہر بلا کو اللہ کی عطا سے دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ سرکار غوث پاک جب دنیا میں آئے تو آنے کے بعد ہی مشکل دور کر دی، سبحان اللہ۔ اب کیسے مشکل دور کر دی؟ تو میں نے کہا سنو، اب وہ چاند کے مسئلے میں پریشان تھے، کل عید ہے کہ نہیں، عید ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کو میں نے کہا جاؤ وہاں، مشکل دور کر دیں گے۔ ہاں آئے تو مشکلیں دور ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ ہاں آپ تو غوث کے نام لیوا ہیں۔ ہاں میں نے کل کہا تھا نا، اعلیٰ سرکار فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میرے گلے میں بھی رہے حشر تک نور کا ڈورا تیرا، اور تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ تو غوث پاک کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے رہیے، غوث غوث کرتے رہیے، انشاءاللہ بیڑا۔ جب وہ 12 سال کی ڈوبی کشتی کو ترا سکتے ہیں، ہاں اب 12 سال پہلے جو کشتی ڈوبی تھی سب لوگ مر گئے تھے نا، 12 سال پہلے آدمی مر گیا تھا نا بھائی، ہاں کہ 12 سال پہلے اگر کشتی ڈوبی تھی اب تو زندہ ہی تھا وہ۔ ہاں 12 سال پہلے کشتی ڈوبی تھی، زندہ کیا، سبحان اللہ۔ جو غوث مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، وہ غوث 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 کرنے کی وجہ سے ہمارے مردہ دل کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر برائی سے بچنا ہے، اگر پریشانی سے بچنا ہے، اگر مصیبتوں سے بچنا ہے، تو غوث غوث کرتے رہیے اور نمازوں کی پابندی کرتے رہیے۔ اللہ نے چاہا تو اللہ غوث پاک کے طفیل آپ کی ہر بلا کو ٹال دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بس سب سے پہلی بات جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ نمازوں کی پابندی، ٹھیک ہے نا، کریں گے نا انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ غوث پاک نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے، ابھی آئیں گی بات انشاءاللہ، ابھی تو ہے، ابھی بہت دن ہے نا بھائی، ابھی آج 2 ہی دن ہوئے، ابھی تو 9 دن باقی ہے، انشاءاللہ سنتے رہیں گے ہم لوگ، ہے نا۔ تو نمازوں کی پابندی اور اولیاء اکرام کی محبت، ان کے نقوش پہ چلیے، انشاءاللہ زندگی بھی اچھی ہو جائیں گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائیں گی۔ ایک بات عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ کل سے سبھی حضرات 9 بجے سے پہلے آ جائیں۔ اس بات کا وقت کافی ہو جا رہا ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، بچے بھی آئے ہوئے رہتے ہیں، تکلیفیں ہو سکتی ہیں، ہے نا۔ حالانکہ اس محفل میں بیٹھے کچھ تو ہوگا نہیں، جھماجم پر رحمت کی برسات ہو رہی ہے، سبحان اللہ، وہ تو ہے، مگر حالات ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن۔ تو ہمیں ظاہر کے حساب سے جو کام کرنا ہے، 9 بجے سے پہلے سب لوگ آ جائیے انشاءاللہ۔ میں بھی کل سے، میں تو تیار ہی تھا، آج ان کی وجہ تھوڑی دیر ہو گئی، کب سے تیار تھا میں، تو انشاءاللہ 9 بجے سے کل سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور 10 بجے تک انشاءاللہ معاملہ حل کریں گے، جو بھی یہاں تک ہو سکے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، بولنے کو غلطی ہو گئی خدا قدرت جبار اپنے حبیب کو معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔